الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ کان غفارا آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج کے لیکچر اور درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین و ناظرین، چونکہ یہ جو دوسرا عشرہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان المبارک کا جو درمیانی عشرہ ہے اس میں بخششیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان غفاریت کا اظہار فرماتا ہے۔ ویسے تو یہ پورا ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کی عنایات، اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور بخششوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درمیانی عشرے کو بخشش کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ تعبیر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو درمیانی عشرہ ہے یہ بخشش کا اور مغفرت کا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی صفات ہیں غافر، غفار، غفور۔ اسی طرح جو انسان ہے اس کی بھی تین جبلتیں ہیں، ظالم ہے، ظلوم ہے یا ظلام ہے۔ تو اللہ رب کائنات فرماتا ہے ارے انسان، اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں۔ ظالم سے مراد گناہگار۔ اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں، بخشنے والا ہوں۔ اذا کنت ظلوما فانا غفور، اگر تو ظلوم ہے تو میں غفور ہوں۔ اذا کنت ظلاما، جب تو ظلام ہے، فانا غفار، تو میں غفار ہوں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بارہا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے مغفرت طلب کرو، جیسا کہ سورہ نوح میں ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے رب سے معافی طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔
غفار کا مطلب ہوتا ہے بڑے گناہوں کو بخشنے والا، اور غفور اسے کہتے ہیں، غفور جو کثرت سے بخشنے والا۔ تو گویا اگر کوئی شخص کثرت سے گناہ کرنے والا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں غفور ہوں، میں کثرت سے معاف کرنے والا۔ اگر گناہگار ظلام ہے، بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہے، تو میرے رب کی یہ صفت ہے غفار، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت حسن بصری آپ کی یہ بات مشہور ہے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ حضور اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو۔ اسی طرح تیسرا شخص آیا، اس نے رزق کے متعلق سوال کیا کہ روزگار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا حضور کہ سوال مختلف ہیں مگر جواب سب کا ایک ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ قرآن میں کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا کہ وہ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں باغات عطا فرمائے گا۔ تو جب قرآن میں اللہ پاک نے استغفار کا یہ اجر عطا فرمایا ہے کہ جو اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ رب کائنات بارش بھی برساتا ہے، بیٹے بھی عطا فرماتا ہے اور مال بھی عطا فرماتا ہے، تو اللہ رب کائنات نے سارے ہمارے مسائل، ہماری مشکلات کا حل یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے یجعل لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ پاک اسے مشکل سے نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے کہ اس آدمی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو گویا مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہ سے توبہ کرنا، اللہ پاک سے معافی مانگنا، اس سے انسان کی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے حوالے سے نزہۃ المجالس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا ربی اذا سالک الطائع ماذا تقول لہ، مولا کریم جب کوئی تیرا فرما بردار بندہ تیری بارگاہ میں کہتا ہے اور تیرا نام لیتا ہے تو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں لبیک کہتا ہوں۔ فالزاہد، اگر کوئی زاہد، زہد و تقوی اختیار کرنے والا
جب تجھے پکارتا ہے، تجھے ندا دیتا ہے، تو تو کیا کہتا ہے؟ قال اقول لبیک، فرمایا کہ میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالصائم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے باری تعالیٰ کہ اگر کوئی روزے دار تجھ سے بات کرتا ہے، تیرا نام لیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا لبیک، میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالخاطی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے باری تعالیٰ جب کوئی گناہ گار تجھے کہتا ہے یا اللہ، جب تجھے کوئی گناہ گار پکارتا ہے تو پھر تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب مجھے کوئی گناہ گار پکارے تو میں کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، میں 3 بار لبیک 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 کہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب کوئی گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ پاک 3 مرتبہ جواب دیتا ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا یا موسیٰ کل واحد من ہؤلاء یتکل علی عملہ، پیارے موسیٰ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، روزے دار ہے، نیکی کرنے والا ہے، زاہد ہے، زہد و تقوی اختیار کرنے والا ہے، فرما برداری کرنے والا ہے، ان کو اپنے عمل پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جو گناہ گار ہے اسے اور کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اسے میری ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے میں لبیک 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 کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، پتہ چلا اللہ جل شانہ کس طرح سے اپنے بندے پر مہربانی فرماتا ہے اور اس کی پکار کو، اس کی دعا کو، اس کی التجا کو سنتا ہے۔ بلکہ توبہ کرنے والا شخص، استغفار کرنے والا شخص، مغفرت طلب کرنے والا شخص، اسے یہ درجہ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ نزہۃ المجالس میں ہے کہ مر بعض الصالحین علی رائن یرعی غنما والذئاب معہا، کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک نیک آدمی کا اس کے پاس سے گزر ہوا، بکریاں بھی اور بھیڑیے بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تو اس نیک شخص نے کہا متی اصطلح الذئب الغنم، کہ یہ بھیڑیے اور بکریوں کی کب سے صلح ہو گئی؟ قالا، وہ بولا لما اصطلح الرائی مع اللہ، جب سے اس بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے، تو اس وقت سے بھیڑیوں نے بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ جل شانہ کتنا مہربان ہے کہ بخشش کرنے والے، جو بخشش مانگنے والا ہے، اور اللہ پاک جو بخشش فرمانے والا ہے، جب بندہ اپنے رب کی حضور بخشش مانگتا ہے تو اسے یہ درجہ بھی نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی بکریوں کی پہرے دار بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ بلکہ ان العبد اذا كان مسرفا على نفسه فيرفع يديه ويقول يا ربي حجبت الملائکۃ صوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ احیاء العلوم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی بندہ گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، حجبت الملائکۃ صوتا، فرشتے اس کی آواز کو جو ہیں محجوب کر لیتے ہیں، اس کی آواز کو روک دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ وفی الرابعۃ یقول اللہ تعالی الی متی تحجبون صوت عبدی، اللہ پاک فرماتا ہے ارے میرے فرشتوں، میرے بندے کی آواز کو کب تک تم روکے رکھو گے؟
وقد علم انہ لیس لہ رب یغفر الذنوب غیری، جبکہ میرا بندہ جو ہے وہ تو ڈٹا ہوا ہے کہ میرے رب کے سوا تو مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو لہٰذا اسے پتا ہے کہ میرا رب ہی معاف کرنے والا ہے۔ اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہ، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ پاک جو ہے اپنے بندے پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، کس طرح سے مہربانی فرماتا ہے۔ نزہۃ المجالس کے حوالے سے یہ حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں۔ عن عمر رضی اللہ عنہ انہ جاء جبریل علیہ السلام عند موتہ فقال یا محمد ان ربک یقرئک السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں بوقت وصال جبریل حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی بھی امتی اپنے فوت ہونے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے، اللہ سے بخشش مانگ لے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال تو بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر واپس آئے، وقال ان ربک یقرئک السلام ویقول لک من تاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ۔ جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو شخص 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، 1 مہینہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اپنے مرنے سے پہلے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ 1 مہینہ بھی زیادہ ہے۔ جبریل امین پھر واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو 1 جمعہ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اسے معاف فرما دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 1 جمعہ جو ہے یہ بھی پیریڈ زیادہ ہے۔ پھر جبریل امین پھر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو میرا بندہ 1 دن پہلے محمد مصطفیٰ کا امتی اپنے فوت ہونے سے 1 دن قبل توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اس پر مہربانی فرماتا ہوں، اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بھی 1 دن بھی زیادہ ہے۔ جبریل امین پھر جاتے ہیں اور واپس پھر پیغام کے ساتھ آتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو شخص 1 گھنٹہ پہلے اپنی موت سے توبہ کر لے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ جبریل امین واپس آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کانت السنۃ کثیرہ والشہر کثیر والجمعۃ کثیر والیوم کثیر والساعۃ کثیر لمن یرجع الی قبل موتہ سنتن، کہ پوری حدیث پاک، چونکہ یہ حدیث پاک طویل ہے، فرمایا کہ جو شخص 1 سال پہلے کسی کا توبہ کرنا بھی زیادہ، سال بھی زیادہ ہے، ماہ بھی زیادہ ہے، جمعہ بھی زیادہ ہے، دن بھی زیادہ ہے، گھنٹہ بھی زیادہ ہے، تو پیارے محبوب جو شخص اس وقت توبہ کرے حتی بالغت الروح الحلقوم، کہ جب روح جو ہے حلقوم پر پہنچی ہو، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت بھی آپ کا کوئی امتی توبہ کرے، مجھ سے بخشش مانگے، تو میں اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہوں، غفرت لہ، اور اسے بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا انعام ہے امت مصطفیٰ کے لیے کہ اللہ رب کائنات معاف فرماتا ہے۔ ویسے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں
تو مجرموں کو بری کیا جاتا ہے، گناہ گاروں کو معاف کیا جاتا ہے، اور اس ماہ کے اندر جس بندے کو توبہ کرنا نصیب ہو جائے تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَن تَقَرَّبَ فِي بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ، سرکار نے فرمایا کہ جو شخص کسی چھوٹے سے عمل سے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لے، اللہ کو راضی کر لے، وہ ایسا ہی ہوا کہ جیسا کہ پورا سال اس نے اپنے رب کو راضی کیا اور پورا سال وہ نیکی کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں اپنے گناہگار بندوں کو ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے گناہگار بندو، کیا کہنے، جو گناہ کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو اپنے بندے کہہ کر پکار رہا ہے، یا عبادی، میرے بندو۔ سبحان اللہ، گناہگاروں کو اپنا بندہ کہتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اور میرا رب ضرور اس بندے پر کرم فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے بخشش چاہتا ہے، اور بلکہ اللہ رب کائنات نے تو اپنے محبوب سے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیارے محبوب آپ میرے ان بندوں کو بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میں سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، اور چاہے کوئی جتنے مرضی گناہ کر کے آ جائے، بڑے بڑے گناہ کر کے آ جائے، زیادہ سے زیادہ گناہ کر کے آ جائے، مگر میری بارگاہ میں آ جائے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ یہ تو عام حالات میں بھی اللہ رب کائنات جو ہے ارشاد فرماتا ہے، رات کو اللہ رب کائنات فرماتا ہے ارے دن کو گناہ کرنے والے آجا میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے، اور اسی طرح جب دن ہوتا ہے تو دن کو فرماتا ہے ارے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والے آجا میری بارگاہ میں آجا، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا یہ سلسلہ تا قیامت، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ جو بھی بندہ گناہگار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے، بخشش طلب کرے، اللہ رب کائنات اس کے حال پر مہربانی فرماتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین و ناظرین، چونکہ ہم جب درس دیتے ہیں تو اس بات کو بھی دیکھتے ہیں تاکہ سامعین جو ہیں وہ زیادہ بوریت محسوس نہ کرے، اس لحاظ سے ہمارا جو لیکچر ہے یا جو درس ہے وہ نہایت مختصر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بخشش فرمانا اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کا مہربانی فرمانا اپنے بندوں پر، اور ان کی توبہ کو قبول کرنا، بندے کا بخشش طلب کرنا اور اللہ پاک کا معاف فرما دینا، اس حوالے سے سینکڑوں احادیث ہیں اور سینکڑوں آیات ہیں جن میں میرا رب جو ہے اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ میری بارگاہ میں، آ جاؤ توبہ کر لو، آ جاؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔